بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام۔ حضرت نظام الدین اولیاء اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے، ہم سے تو دھوبی کا لڑکا خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، اور اتنا فرما کر غش کھا جاتے تھے۔ آج کی بیٹھک میں ہم اس واقعے کی تفصیل دیکھیں گے، تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کرتے ہیں۔ ایک دن مریدوں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے کا کیا ماجرا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے واقعہ بیان کیا کہ ایک دھوبی کے پاس بادشاہ کے محل کے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے۔ دھوبی اور اس کی بیوی دونوں شاہی خاندان کے تمام کپڑے دھو کر سلوٹیں دور کر کے کپڑے محل میں بھجوا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا۔ شاہی محل کے کپڑوں میں ظاہر ہے شہزادی کے کپڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ کپڑے دھوتے دھوتے دھوبی کا لڑکا اندیکھی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ جب دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوا تو لڑکے کے انداز و اطوار بدلنے لگے۔ وہ شہزادی کے کپڑے باقی کپڑوں سے الگ انتہائی چاؤ سے دھوتا، سلوٹیں ختم کرتا اور خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھ دیتا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، دھوبن نے بھید پا لیا اور اپنے شوہر سے تشویش کا اظہار کیا کہ ہمارا بیٹا تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ تو سارے خاندان کو مروا دے گا۔ لہٰذا دھوبی نے لڑکے پر پابندی لگا دی کہ وہ آئندہ شاہی محل کے کپڑوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن لڑکا تو عشق کے اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ شہزادی کے کپڑے دھونا اس کے لیے محض پیشہ نہیں بلکہ محبت کا بخار نکالنے کا ذریعہ بن چکا تھا۔ جب ماں باپ نے اسے اس خدمت سے ہٹایا تو وہ بیمار پڑ گیا، اور اس سے پہلے کہ ماں باپ اصل بیماری کو سمجھ پاتے لڑکا موت کی وادی میں جا اترا۔ دوسری جانب جب کپڑوں کی دھلائی اور خصوصاً تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن بولی، شہزادی عالیہ میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے پوچھا، اور تم سے پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن بولی، پہلے بھی میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے کپڑے اس کے سامنے پھینک کر کہا، تو یہ تہہ کر کے دکھاؤ۔ دھوبن نے تہہ کیا تو انداز قطعاً مختلف تھا۔ شہزادی نے ڈانٹ بتائی تو دھوبن کا غم زدہ دل پھٹنے کو آ گیا۔ وہ زار زار رونے لگی اور سارا ماجرا شہزادی کو سنا دیا۔ یہ سب سن کر شہزادی سناٹے میں آ گئی۔ اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور پھولوں کا ایک ٹوکرا لے کر اپنے اندیکھے عاشق کی قبر پر پہنچ گئی۔ پھر جب تک شہزادی زندہ رہی اس کا معمول رہا کہ وہ اس دھوبی لڑکے کی برسی پر اس کی قبر پر پھول چڑھانے ضرور جاتی تھی۔ اور یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، میں سوچتا ہوں اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک انسان کی محبت مزاج کو تبدیل کر سکتی ہے کہ بندہ اس کے کپڑے پوری محبت، محنت اور توجہ سے دھونے اور تہہ کرنے لگتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے استعمال نہیں کر سکتے؟ مگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تو نماز کو جان بوجھ کر سر سے اتارتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے تہہ کیے ہوئے کپڑوں کو پہچان سکتی ہے تو کیا ہمارا رب اس بات سے عاجز ہے کہ محبت سے پڑھی جانے والی اور سر سے اتاری جانے والی نماز کا فرق کر سکے؟ پھر حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا،
وہ دھوبی کا بچہ اس لیے کامیاب ٹھہرا کہ محبوب نے اس کی محبت کو قبول کر لیا، جبکہ ہمیں انجام کا علم نہیں۔ کیا خبر ہماری نمازیں ہمارے منہ پر دے ماری جائیں۔ یاد رکھو، صرف نماز روزہ ہی فرض نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ نماز پڑھنا اور محبت کے ساتھ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور ہاں، یہ بھی سمجھ لو کہ اگر یہ نمازیں نہ ہوتیں تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل بھی اسی طرح پھٹ جاتے، جس طرح دھوبی کے بچے کا دل محبوب کے کپڑے تہہ نہ کرنے پر پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات کی نمازیں ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی، اس کے پیچھے بہت طاقتور جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور دل کی حالت دیکھی تو یہ حل تجویز کیا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہم سے ہماری ہی باتیں دہراتے رہا کیجئے، یوں آپ کے دل کو آرام ملتا رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کیجئے، اور جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیٹھک کے مستقل مہمان بن جائیے۔ شکریہ۔